چل رہی تھی کہ ہمارا نصاب تعلیم کیسا ہو اور جو نصاب ابھی تیار کیا گیا ہے اس کے اندر کیا خصوصیتیں ہیں، اس کے امتیازات کیا ہیں، تاکہ ہمارے طلباء کو اس کا علم ہو کہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے مقاصد، اس کے اہداف کیا ہیں۔ ابتدائی طور پہ تو نصاب کے حوالے سے میں نے کچھ عرض کیا تھا، پھر سب سے پہلی چیز سیرت کے مجمع کے اور جامعہ کے نئے نصاب میں سیرت کو مکمل طور پہ شامل کیا گیا ہے، اور سیرت کے ساتھ فقہ السیرہ اس کو بھی شامل کیا گیا، سیرت کا فلسفہ کیا ہے۔ اور تیسری چیز تطبیق السیرہ، موجودہ حالات میں سیرت کی تطبیق کیسے ہوگی، ایک موضوع یہ تھا۔ دوسرا موضوع تھا تاریخ، اس پر بھی کافی تفصیلی بات ہو گئی ہے۔ تیسری چیز جغرافیہ، یہ سارے وہ چیزیں جو ہمارے دین سے تعلق ہے براہ راست، اس میں جغرافیہ قرآن بھی آ گیا تھا، جغرافیہ حدیث بھی آ گیا تھا، جغرافیہ سیرت بھی آ گیا تھا، اقتصادی جغرافیہ بھی، عالم اسلام کا جغرافیہ بھی، سیاسی جغرافیہ بھی۔ چوتھا مضمون ہے الغزو الفکری کا، جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ جو بھی کچھ یہاں ہم محنت کر رہے ہیں، اساتذہ طلباء کو تیار کر رہے ہیں مختلف میدانوں کے لیے، مختلف کاموں کے لیے، حدیث کا علم دے رہے ہیں، سیرت کا، تاریخ کا، اتنی ساری جو سرگرمیاں ہیں، یہ کس لیے ہے؟ الغزو الفکری کے لیے۔ الغزو الفکری پورے اس نظام تعلیم کا خلاصہ ہے، اور چونکہ اس میں نئے ساتھی بھی آئے ہوئے ہیں تو ان کو بتا دوں، حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت کتابیں تصنیف فرمائی، حضرت کے کتابیں، تحقیقات، موضوعات، آپ کے ملفوظات، مواعظ 1000 سے اوپر ہے جو حضرت نے کتابیں تصنیف فرمائی۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ ان سب میں جو حیات المسلمین ہے، مجھے امید ہے کہ میری مغفرت حیات المسلمین کی وجہ سے، اتنی اس کی کتاب اہم ہے حیات المسلمین۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مضمون اتنا اہم ہے، یہ موضوع، اگر اس کو ہمارے اساتذہ، ہمارے مسئولین، ہمارے طلباء اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں تو ہم سب کی اس پہ مغفرت ہوگی انشاءاللہ۔ یہ اتنا اہم ہے، جو بھی کچھ آپ کو اس رواں دواں زندگی کے مظاہر نظر آ رہے ہیں اسلام کے حوالے سے، اسلام کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اسلام سے دور کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے کوئی اسلام کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس کا تعلق، الغزو الفکری کا تعلق اس موضوع کے ساتھ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس قرآن اور تفسیر کا علم بہت بہتر ہو، کس لیے؟ الغزو الفکری کے لیے۔ حدیث کا علم مضبوط آپ کے پاس ہو، کس لیے؟ الغزو الفکری کے لیے۔ آپ کے پاس اچھی تعلیم ہو، اچھی تیاری ہو، کس لیے؟ الغزو الفکری کے لیے۔ تو اس لیے اس مضمون کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے سب کے لیے۔ الغزو الفکری کا خلاصہ یہ ہے، اس میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا مغربی دنیا نے کہ جب ہم ہتھیاروں کی جنگ لڑتے ہیں تو ہتھیاروں کی جنگ کو جیتنا بھی مشکل ہوتا ہے، خونریزی بہت ہوتی ہے، جانیں دینی پڑتی ہیں، بدنامی بہت زیادہ ہوتی ہے، تباہی بربادی ہوتی ہے، اور جس کے خلاف جنگ ہوتی ہے تو ان کی نسلیں بھی مخالف ہو جاتی ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ ہتھیاروں کے بغیر ہی ملکوں کو فتح کیا جائے، اور عنوان اتنے اچھے ہوں، دوستی کے عنوان، خدمت کے عنوان، اچھے عنوان سے، تاکہ لوگوں کو قریب کیا جائے اور اس کے ذریعے سے ملکوں کو فتح کیا جائے، خطوں پہ قبضہ کیا جائے، وسائل پر قبضہ کیا جائے۔ ملک مسلمانوں کا ہو لیکن وہاں قانون ان کا چلے، ملک مسلمانوں کا ہو، پالیسیاں اور فیصلے ان کے ہوں،
نوجوان ان کے ہو کام ان کا کریں، وسائل ہمارے ہوں اور اس کا استعمال کرنا، اس سے استفادہ کرنا وہ ان کی اجازت پر موقوف ہو، ٹیلنٹ ہمارا ہو کام ان کے آئے، معیشت معاشرہ ہمارا ہو اور وہ کام ان کا کرے۔ تو یہ خلاصہ ہے الغزو الفکری کا۔ اور پہلے اس کی ابتدا میں تو اس کے حصے بہت کم تھے، اب یہ تمام زندگی کے تمام شعبوں تک یہ جنگ پھیل چکی ہے، اور ایسی چیز ہے کہ اب اس کو بہت آسانی سے ہم اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، اس کو باور کرانا بہت مشکل ہوتا ہے یہ کام ہو رہا ہے۔ الغزو الفکری کا مضمون یا موضوع یا یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ہر جگہ آپ کو مشاہدہ اس کا ہو جائے گا۔ اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ مسلمانوں کے علاقوں پر، مسلمانوں کے وسائل پر اچھے عنوان سے قبضہ کرنا، اور پھر جہاں جہاں اس کے ذریعے سے جب مسلمان کمزور ہو جاتے ہیں، اسلام ان کا کمزور ہو جاتا ہے، ان کے ملک کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی معیشت کمزور ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر جنگ کرنی پڑے تو جنگ کر لو، اس ملک کے اوپر باقاعدہ قبضہ کرنا پڑے تو قبضہ کر لو۔ اس وقت جس وقت میں ہم جی رہے ہیں اس میں اب الغزو الفکری ہر سطح پہ موجود ہے، اور اسی کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ شروع میں تو اس کا جو کام تھا وہ استشراق تھا۔ استشراق 200 سال جو صلیبی جنگیں ہوئیں 5ویں 6ویں صدی میں، تو انہوں نے دیکھا کہ جتنے وسائل بھی تھے ان کے پاس، انہوں نے کوشش کر لی مسلمانوں کو زیر کرنا مشکل ہے۔ آپ نے افغانستان میں دیکھا نا، کتنی دنیا یہاں آئی اپنے وسائل کے ساتھ، جو بھی کوئی آدمی سوچ سکتا ہے، ان کا بجٹ کتنا تھا، ان کے پاس کتنے ملک تھے، جتنے بھی ایٹمی ملک تھے وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے تھے۔ جو بھی انسان سوچ سکتا ہے ان کے پاس قوت طاقت تھی۔ 20 سال میں جھک مار کے واپس گئے ذلیل و رسوا ہو کر، بدنامی بھی بہت ہوئی، ان کے لوگ بھی بہت مرے، پیسہ بھی بہت زیادہ خرچ ہوا، اور جتنے ان کے نقصانات ہوئے ہیں، کاش کہ ہماری میڈیا کے لوگوں میں اتنی جرأت ہو، ہمارے جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں ان میں اتنی جرأت ہو کہ ان کی ریسرچ ہی کو بتا دیں ان کی ریسرچ کتنی ہے۔ یعنی وہ انہوں نے جو اس پہ تحقیق کی ہے، جو اعداد و شمار اکٹھے کیے ہیں افغان جنگ کے اوپر، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک جنگ کے اوپر کتنا خرچہ انہوں نے کیا ہے۔ جو ان کے فوجی اس میں مارے گئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، اور جو پاگل ہو گئے ہیں، نفسیاتی ہو گئے ہیں، ان کی مجموعی تعداد، پاگل ہونے والوں کی تعداد 3 لاکھ ہے۔ اور امریکہ کا جو بجٹ ہے وہ ان زخمی فوجیوں پہ اور نفسیاتی فوجیوں پہ اتنا بڑا اس پہ خرچ ہے کہ پاکستان کا جو پورے ملک کا بجٹ ہے وہ کچھ نہیں اس کے آگے۔ آپ حیران ہو جائیں گے بالکل۔ تو جنگوں میں خونریزی، قتل و غارت گری، خونریزی میں ہماری نہیں ان کی، ان کے لوگ بھی اس میں مارے گئے، تو بالآخر ان کو یہاں سے بھاگنا پڑا۔ سوویت یونین افغانستان میں آیا، ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا۔ تو وہی سوچتے ہیں کہ اتنے وسائل خرچ ہوتے ہیں، بدنامی ہوتی ہے، پھر نسلیں تک ہماری مخالف ہو جاتی ہیں، ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، لوگ مارے جاتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ نتیجہ ہمیں وہی حاصل ہو، لیکن جتنا پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں، جتنی محنت کر رہے ہیں، تو 5% محنت کر لیں تو وہ نتائج ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس میں استشراق تھا۔ استشراق کا معنی یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو علوم ہیں، قرآن حدیث ہے، سیرت طیبہ ہے، فقہ ہے، اصول فقہ ہے، ہماری جو معاشرت ہے، جو ہمارے رہن سہن ہے، جو ہمارا کلچر ہے، اس کا پورا مطالعہ کر کے اس کی ایسی کمزور چیزیں ڈھونڈی جائیں جس سے لوگوں کے دماغ میں یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ، ان لوگوں کو شکوک و شبہات میں مطلع کیا جائے،
تاکہ لوگ اپنے اسلام پر شک کرنے لگے. اور اس کے لیے بہت چیزیں آپ کو ملیں گی. آپ کو جتنے بھی آپ کو لوگ ملتے ہیں، کوئی سیکولر طبقہ ملتا ہے، کوئی لبرل طبقہ ملتا ہے، کوئی ملحدین ملتے ہیں، یہ سب اسی کی پیداوار ہے سر. اور اس میں 3 چیزوں کو انہوں نے فوکس کیا ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو. یہ جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں، خاکے بنائے جاتے ہیں، اعتراضات کیے جاتے ہیں، سارا اس پر، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی مسلمان اس پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا. کوئی بھی مسلمان، چاہے وہ گاؤں دیہات کا رہنے والا ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، پہاڑوں میں رہتا ہو، حتیٰ کہ وہ شرابی کبابی بھی اگر ہو تو بھی 3 چیزوں پہ سمجھوتا نہیں وہ کرے گا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، قرآن مجید پہ، اور بیت اللہ پہ. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، اس پہ زیادہ وہ فوکس کرتے ہیں. جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ 30 لاکھ لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، ان کا دل پھٹتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. اور جب لوگ دیکھتے ہیں کہ قرآن سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، قرآن کو لوگ سینے سے لگاتے ہیں، تو جو استشراق تھا اس کا بنیادی یہ تھا کہ اسلام کو مسلمانوں کے درمیان اجنبی بنا دیا جائے. اس پہ بہت تفصیلات ہیں جو اس الغزو الفکری کے موضوع میں شامل کی گئی ہیں. اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں، دنیا کہاں تک پہنچی ہوئی. اس کے لیے جو انہوں نے بڑے بڑے ادارے قائم کر رکھے ہیں استشراق کے لیے، مسلمانوں کے، اس کے لیے وہاں ڈپارٹمنٹ ہیں، اس کی تشکیلات ہیں، بہت بڑے بڑے بجٹ مختص کیے ہوئے. دوسری چیز ہی تھی تنصیر، یعنی لوگوں کو عیسائی بنانا. اس کی بہت لمبی تفصیلات ہیں کہ کس طریقے سے عیسائیت پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، کہاں کہاں. تو وہ اس موضوع میں بہت تفصیل سے پڑھایا جاتا ہے. تیسری چیز ہے تبشیر. تبشیر کا معنی لوگوں کو کی خدمت کرنا، لوگوں کی مدد کرنا. تو نام بھی کیسے ہیں اس میں؟ بشارت سے، یعنی ایسا عنوان. تو اگر بارود آپ کسی کے ہاتھ میں ہو، گولی ہو، بندوق ہو، تو کون آئے گا آپ کے قریب؟ اچھا عنوان ہے کہ آپ کی میں مدد کروں گا، یتیموں کی، بیواؤں کی، مسکینوں کی. اور ایک ہے تغریب. یہ میں عنوان بتا رہا ہوں الغزو الفکری. تغریب، مغربیت لے کر آنا ہمارے معاشرے کو، ہمارے کلچر کو، ہماری مشرقی روایات کو، اسلامی روایات کو تبدیل کرنا. اسی میں تعلیم بھی ہے. یہ تعلیم کے جتنے بھی شعبے چل رہے ہیں، جب آپ اس پہ جائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس عنوان سے کتنی بڑی جنگ برپا کی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں نقصان کتنا پہنچایا جا رہا ہے. اس میں اسکول بھی ہے، کالج بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں. اس میں تربیت بھی ہے. وہ کہتے ہیں اخلاقی تربیت آپ کو دینا چاہتے ہیں، آپ کے اسکلز ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اندر اہلیت، کیپیسٹی بلڈنگ. ایسے ایسے عنوانات ہیں کہ آپ کی شخصیت کیسے ابھرے گی، آپ کیسے مؤثر ہوں گے، آپ کے پاس فلاں چیز ہوگی، فلاں چیز ہوگی. تو اس قسم کے عنوانات کے ذریعے سے جو ہمارا کام تھا، لوگوں کی تربیت کرنا، لوگوں کو اخلاقیات کی تعلیم دینا، لوگوں کی مہارتوں کو معلوم کر کے ان کو متحرک کرنا، یہ کام انہوں نے کر رکھے. ایسے ہی تجارت. تو تجارت کا بہت بڑا عنوان ہے. تجارت کے ذریعے سے ملکوں کو فتح کرنا، یہ سب کو معلوم ہے. تو تجارت اور معیشت یہ بہت بڑا اس وقت میں موضوع ہے. اتنا بڑا موضوع ہے کہ اگر مسلمانوں کی 3 ستون لے لیے جائیں تو ایک ستون ہمارا معیشت. تو انہوں نے اس کا تجربہ کیا ہے. سلطنت دہلی، مغلیہ سلطنت جو ہمارے ہاتھ سے گئی، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی تجارت کے لیے آئی تھی. 2 بر اعظموں کو انہوں نے کراس کیا. وہ پیدل آئے یا بحری جہاز، اس زمانے ہوائی جہاز تو تھے نہیں. تو اس عنوان سے آ کر انہوں نے 800 سال کی ہماری حکومت انہوں نے گرا دی، اور اس پورے علاقے پہ ایسا انہوں نے وہ کیا کہ ابھی تک ہم اس کے زخم چاٹ رہے ہیں، ہم اس کو بھگت رہے ہیں. اس کو ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. پاکستان کی معیشت کو اس طریقے سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا جائے کہ یہ پوری قوم سسکنے لگے، ایک ایک دانے کو ترسنے لگے، ایک ایک گھونٹ ان کی یہ ہم سے لیں. اس کے بعد ان کو ہر چیز پہ بلیک میل کریں، ان کی ایٹمی پروگرام کے اوپر، ان کی تعلیم کے اوپر، ان کی اس کو. تو معیشت اور تجارت یہ بھی بہت بڑا موضوع ہے.
اسی طریقے سے میڈیا، وہ تو آپ بھگت رہے ہیں نا اس کو، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، چینل ہمارے ہیں، کام کس کا کر رہے ہیں؟ اینکر ہمارے ہیں، نام مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں میں پیدا ہوئے ہیں، سب کچھ، لیکن کام کس کا کر رہے ہیں؟ ان کا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سفارتکاری، یہ موضوع بھی بہت اہم ہے کہ سفارتکاری کے عنوان پہ تو اس کی تفصیل بھی بہت آئے گی اس علم میں، جو علم باقاعدہ یہ فن اضافہ کیا گیا ہے اس میں، کہ سفارتکاری کے عنوان سے کتنا نقصان ہمیں پہنچایا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو وسائل ہیں، افرادی وسائل، مالی وسائل، تجارتی وسائل، سیاسی وسائل، ان کو اپنے ہاتھ میں لینا، ان کو فتح کرنا، قبضے میں لینا، یہ خلاصہ ہے اس کا، اور اس سے لڑنا، اس کے سامنے بند باندھنا، اور اپنے لوگوں کو ان کے چنگل سے نکالنا، اپنے وسائل کو اپنے ہاتھ میں لینا، اپنے ملک کے فیصلے خود کرنا، خود ملکوں کو خود کفیل بنانا، اور لوگوں کو اسلام کے قریب کرنا، اور جو اسلام سے دور ہیں ان کو قریب کرنا، لوگوں کے ذہنوں کو ٹھیک کرنا، یہ آپ کا کام ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ الغزو الفکری یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس کو ہمیں بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔